اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذی القربی حقہ۔ الحمدللہ، آج کی اس نشست میں مسئلہ فدق پہ گفتگو کرنی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو جو حکم دیا کہ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دیجئے، اس پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عمل کیسے کرایا، اور دوسرا یہ کہ وہ حق تھا کون سا جس کے دینے کا اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا۔ یہ ہے آج کی نشست کے ٹاپک۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے مسند ابی یعلی موصلی للامام ابی یعلی احمد بن علی بن مصنع الموصلی، 307 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، دار المعرفہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 256 پہ حدیث کا نمبر ہے 1076۔ اس میں پوری سند کے ساتھ آخر میں ان ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت هذه الآیہ وآت ذی القربی حقہ، حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، دعا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ وآتاہا فدق، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بلایا اور اس کو فدق عطا کیا۔ یہ ہے مسند ابی یعلی موصلی۔ اہل علم جانتے ہیں کہ امام ابی یعلی قاضی ابو یعلی موصلی کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ کتاب ہے تاریخ حبیب السیر، تالیف خواند امیر، جلد اول ہے، فارسی زبان ہے۔ اس میں ہے کہ پس جبرائیل فرود آمد و گفت حق تعالی می فرماید کہ حق خواہشان بدہ، رسول گفت خواہشان من کیستند و حق ایشان چیست۔ جبرائیل آیا، اللہ کا پیغام دیا حضور کو کہ اللہ فرماتا ہے اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دیجئے۔ اب اس میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ میرے قرابت دار کون سے اور حق کون سا۔ یہ وضاحت ہے جو ان کتابوں میں نہیں، ان میں خالی بلایا دے دیا۔ اس میں ہے کہ پوچھا جبرائیل سے کہ حق کون سا۔ اب یہ پوچھنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ حضور کو علم نہیں تھا، علم تھا، لیکن دنیا کو بتانا، ہم تک بات پہنچے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پوچھ رہے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کہ موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، رائٹ ہینڈ، تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ تو یہ پوچھنا، یہ کسی تک بات کو اگر جب پہنچانا ہوتا ہے تب یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ ہے تاریخ حبیب السیر۔ یہ ہے تاریخ روضۃ الصفا، اس کی تیسری جلد ہے۔ محمد بن خاوند شاہ بن محمود میر خواند لکھنے والے۔ اس کی صفحہ نمبر ہے 1472، 1472۔ وہی ہے کہ پس جبرائیل فرود آمد گفت، جبرائیل آیا اور کہا حق تعالی می فرماید، فارسی، کہ حق خواہشان بدہ، اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود، حضور نے فرمایا جبرائیل کے کہنے کے بعد، خواہشان کی آنند و حق ایشا چیست، میرے قرابت دار وہ کون ہیں اور ان کا حق کون سا۔ تو جبرائیل گفت فاطمہ، قرابت داروں سے مراد فاطمہ ہے، اور حوائط فدق، فدق جاگیر، یہ حق ہے۔ یہ
مجھے عرض کرنا ہے کہ اللہ نے جو فرمایا کہ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دیجئے، تو وہ حق تھا کون سا؟ وہ فدق تھا۔ اب وہ حق کیسے بنتا ہے؟ وہ قرآن کی آیات، تفسیر، تاریخ، احادیث، ان کی روشنی میں عرض کرنا ہے۔ یہ ہے تفسیر کبیر۔ ساری دنیا اہل علم جانتے ہیں کسی مشن، کسی موومنٹ، کسی تحریک کے لیے 3 چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ ایک لیڈرشپ، دوسرے دولت، تیسرے مین پاور، قوت بازو، زور بازو، 3 چیزیں۔ اب اسلام کی تحریک الحمدللہ رب العالمین، جو پوری دنیا میں اسلام اس وقت پھیلا ہوا ہے، اس کی تحریک جب چلی ابتدا، تو اس وقت ہر تحریک کو 3 چیزوں کی ضرورت۔ وہ قیادت تھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کون نبی؟ جو اللہ کی وحی کے تابع، ادھر سے حکم ہوتا تھا، حضور اس پہ عمل کرتے جاتے تھے، وحی کے تابع۔ تو رہبری، قیادت اسلام کی رسول خدا کے ہاتھ میں، قوت بازو، زور بازو، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، حیدر کرار، فاتح بدر، فاتح احد، فاتح خندق، فاتح خیبر، فاتح حنین، مولا کائنات، مشکل کشا علی علیہ السلام۔ قوت بازو مولا علی کی۔ دولت، تیسری چیز جو درکار ہوتی ہے کسی بھی تحریک میں، تو اسلام کی تحریک میں دولت ہے جناب سیدہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کی۔ وہ سنیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے جو نبی سے فرمایا کہ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دیجئے، تو ان کا حق کیسے بنتا تھا؟ کیسے دیا وہ حق؟ کون سا حق؟ وہ سنیں۔ یہ ہے تفسیر الکبیر، امام فخر الدین رازی۔ کون نہیں جانتا امام فخر الدین رازی کو؟ اس کی جلد ہے 11ویں، 33 اجزاء پر مشتمل ہے۔ دار احیاء تراث عربی، بیروت، لبنان۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 199۔ اس میں لکھا ہے سورہ مبارکہ دوحہ کی آیت نمبر 8 کی تفسیر، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے تجھے تنگ دست پایا، تجھے امیر کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب سے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے تجھے غریب پایا، مفلس پایا، تنگ دست پایا، اسلام پہ جو خرچ کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَأَغْنَىٰ، بس ہم نے تجھے امیر کر دیا، غنی کر دیا، دولت مند کر دیا۔ قرآن جی، اس کی تفسیر میں فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں، وہ سنیں۔ روایت ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ قابل توجہ بات ہے بالکل، کہ فاطمہ کو فدق جو دیا تو وہ فاطمہ کا حق کیسے بنتا تھا؟ یہ بنیاد ہے اس کی۔ جی، چونکہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، لقب کیا تھا بی بی کا؟ ام المؤمنین کا؟ ملکۃ العرب، عرب کی ملکہ، اتنے محلات، اتنے پیلیسز کہ سال بھر میں ان محلاتوں میں جانے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اتنی دولت مند خاتون صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا ام المؤمنین، ہزاروں اونٹ دنیا کے مختلف ممالک سے تجارت کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنی امیر بی بی، اتنی ملکہ بی بی، لقب ہی ملکۃ العرب، عرب کی ملکہ، یعنی پورے سرزمین عرب پہ
بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا جیسی کوئی دولت مند خاتون نہیں تھی. یہ ام المؤمنین کی عظمت ہے. اللہ اکبر. اتنی دولت مند بی بی نے یہ روایت سنے. آیت ہم نے تجھے رسول خدا سے اللہ فرما رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے تجھے غریب پایا، تنگ دست پایا، پھر تجھے دولت مند کر دیا. وہ سنے کہ دولت مند کیسے کیا. اللہ جو فرماتا ہے کہ ہم نے کر دیا. اللہ اکبر. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے فعل کو اللہ نے قرآن میں اپنا فعل کہا ہے. آئیے کیا لکھا ہے. امام فخر الدین رازی نے لکھتے ہیں کہ روی انہ علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام داخل علی خدیجہ، پیغمبر علیہ السلام آئے بی بی خدیجہ کے پاس. وہو مغموم، مغموم تھے، غمزدہ تھے. پیغمبر جب اپنی اہلیہ بیوی ہماری ماں سلام اللہ علیہ کے پاس آئے تو مغموم تھے، غمزدہ تھے، پریشان تھے. فقالت لہو مالک، فقالت لہو، بی بی نے فرمایا، کس سے؟ رسول خدا سے. لہو مالک، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہیں آپ، کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، فقال الزمان زمان قحط، یہ زمانہ جو چل رہا ہے دور قحط ہے، قحط سالی ہے. پھر فإن أنا بذلت المال، اگر میں مال خرچ کرتا ہوں تیرا تو یہ تو ختم ہو جائے گا، اور اگر نہیں کرتا، اگر مال خرچ کرتا ہوں تیرا مال، خدیجہ سے فرما رہے ہیں سلام اللہ علیہ سے رسول خدا کہ میری بیوی حضور فرما رہے ہیں، خدیجہ اگر تیرا مال میں خرچ کر رہا ہوں تو وہ تو ختم ہو جائے گا، اور اس سے فاستحی منک، مجھے حیا آ رہی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے کہ تیرا مال میں ختم کر دوں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. وَإِن لَّمْ أُبَذِّلْ أَخَافُ اللَّهَ، اگر میں خرچ نہیں کرتا تو اللہ کا خوف ہوتا ہے، کرتا ہوں تو تیری حیا، نہیں کرتا خوف خدا. جب یہ جملے سنے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے تو کیا کیا؟ قوم کے بزرگوں کو بلایا، پھر دینار جو تھے سونے کے سکے ان کا انبار لگا دیا. تفسیر کبیر فخر الدین رازی، انبار لگا دیا سونے کا. اتنا سونا بی بی نے دیا کہ میرے حبیب اللہ کے رسول، میرے شوہر، آپ غمگین کیوں ہو رہے ہیں جبکہ میرے پاس دولت ہے؟ اب یہ دولت یاد رہے کہ اسلام پہ خرچ ہو رہی ہے. اب جب ڈھیر لگ گیا دنانیر کا، دیناروں کا، سونے کے سکوں کا، تو کیا ہوا؟ بی بی نے فرمایا کہ اگر یہ مال تو خرچ کرے تب بھی تو مالک، اگر اپنے پاس رکھے تب بھی تو مالک. آپ مالک ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، میں حاضر ہوں، ہر چیز میری اللہ کے دین کے لیے، آپ کے لیے حاضر ہے. یہ ہے دولت خدیجہ سلام اللہ علیہا، ملیکۃ العرب، عرب کی ملکہ بی بی. اس نے اس طریقے سے اللہ کے دین پہ خرچ کیا. اب وہ خدیجہ سلام اللہ علیہا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی کیا لگتی ہیں؟ ماں. اگر جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا اللہ کے دین پہ خرچ نہ کرتی، یہ ساری دولت چھوڑ کے جاتی، تو اس دولت کی وارثہ، مالکہ کون بنتی؟ جناب سیدہ فاطمہ. اللہ کو علم تھا کہ انڈائریکٹ یہ مال فاطمہ کا خرچ ہو رہا ہے اللہ کے دین پہ. اللہ اکبر. کیونکہ فاطمہ بیٹی ہیں جناب خدیجہ کی.
تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے خرچ کیا. بعد میں جو تکالیف دیکھیں جب دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، اللہ کے دین پہ خرچ کی. دین پہ کون سا دین؟ اللہ اکبر. ان دین عند اللہ الاسلام. اللہ کا دین، اللہ کے دین پہ بی بی خدیجہ نے، فاطمہ کی والدہ نے، حسن حسین کی نانی نے، علی کی سگی ساس نے علیہم افضل الصلاۃ والسلام خرچ کیا اللہ کے دین پہ. دین کا قانون کیا ہے وہ بھی سن لے. موسٹ امپورٹنٹ، اللہ کے دین کا منشور کیا ہے؟ قرآن پاک میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی. یہ کس وقت بی بی نے دولت خرچ کی اللہ کے دین پہ؟ کس وقت؟ جب اسلام غریب تھا. یہ فطری چیز ہے، فطری، کہ جب کسی کے جیب میں کچھ نہ ہو، غربت ہو، اس وقت کوئی کچھ دے دے، کچھ پیسے، کوئی مدد. اگر ضمیر ہے، ظرف ہے، تو پوری زندگی وہ بات یاد رہتی ہے کہ فلاں میرا دوست مشکل میں میرے کام آیا تھا. اگر جیب بھری پڑی ہے اس وقت کچھ دیا تو وہ یاد رہے نہ رہے، لیکن مشکل کے وقت میں، غربت کے وقت میں یاد رہتا ہے. تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اسلام پہ کب خرچ کیا؟ جب اسلام غریب تھا. اللہ اکبر. خرچ ہو گیا. رسول خدا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تجھے مفلس پایا، غریب پایا تجھے، پھر تجھے امیر کر دیا. وہ امیر بنے قرآن میں سورہ ضحیٰ میں تو کیسے بنے؟ اللہ اکبر. جناب خدیجہ کے مال سے. یہی روایت، یہ جو میں نے ابھی بتائی آپ کو کہ دیناروں کا ڈھیر لگا دیا بی بی نے رسول خدا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، وہ سنے. دوسری یہ تفسیر ہے، تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان. العلامۃ نظام الدین بن حسن بن محمد بن حسین القمی النیسابوری 728 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. چھٹی جلد ہے، دارالقطب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے. اس میں یہی روایت کہ جب رسول خدا کو غمزدہ دیکھا بی بی نے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے، تو اس وقت پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا کہ میں تیری دولت اگر خرچ کر رہا ہوں تو تجھ سے حیا آتی ہے، نہیں کر رہا تو خوف خدا ہوتا ہے. تو بی بی نے ڈھیر لگا دیا. یہ ہے تفسیر غرائب القرآن، دارالقطب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، چھٹی جلد ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 518. وہی روایت فخر الدین رازی والی اسی میں بھی موجود ہے. یہ ایک نہیں، دو گواہ کہ مال خدیجہ اللہ کے دین پہ خرچ ہوا. اللہ اکبر. آئیے جناب، پھر اسی تفسیر میں لکھا ہے کہ اغناہ بمال خدیجہ، اللہ نے رسول کو غنی کیا، امیر کیا، دولت مند کیا. اسی 518 صفحے پہ یہ عبارت بھی موجود ہے. وہ کیا؟ اغناہ بمال خدیجہ، اللہ نے رسول کو غنی کیا خدیجہ کے مال سے. مال خدیجہ. میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے جو حکم دیا رسول کو کہ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دیجئے، تو رسول نے فدق دیا اپنی بیٹی کو. وہ کیسے حق بنتا ہے؟ چونکہ فاطمہ کی والدہ نے، ام المؤمنین نے اللہ کے دین پہ خرچ کیا، اور اس کا قانون ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی سے دیا کرو. اللہ اکبر. تو مشکل وقت میں بی بی خدیجہ نے اسلام پہ خرچ کیا. جب اسلام امیر ہوا، فتح خیبر ہوئی، فدق ہاتھ میں آیا، جاگیریں ملی، تو اللہ نے حکم دیا کہ حبیب وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دیجئے. جو فاطمہ کی ماں نے میرے دین پہ خرچ کیا تھا، اب اس کی بیٹی کو اس فدق کی صورت میں واپس کر دے.
یہ عقل کا تقاضا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. باقی جو روایات میں تفاسیر میں ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ کیا کیا ہے، لیکن میں عقل، چونکہ عقل اللہ کی بڑی نعمت ہے. یہ ہے تفسیر غرائب القرآن، یہ تفسیر فخر رازی، اسی میں لکھا ہوا عبارت تو میں نے بتا دی نا. اب یہ جملہ سنیں جو میں نے ابھی نہیں بتایا، ابھی بتا رہا ہوں. اغناہ اللہ بمال خدیجہ، اللہ نے رسول کو امیر کیا، غنی کیا خدیجہ کے مال سے. یہ دوسری تفسیر قرآن. یہ ہے تفسیر تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، قدیمی کتب خانہ، مقابل آرام باغ، کراچی. حضرت ابن عباس کی تفسیر، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، مولا علی کے چچا زاد بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی تفسیر ہے. آئیے جناب، کیا لکھا ہے تفسیر؟ صفحہ نمبر 651، 651. اس میں یہی سورہ مبارکہ والضحیٰ، اس میں لکھا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. کیا وَوَجَدَكَ یا محمد، تجھے پایا، وَوَجَدَكَ تجھے پایا، کیا پایا؟ عَائِلًا، مفلس، غریب، تنگ دست. پھر کیا ہوا؟ فَأَغْنَىٰ، پس تجھے امیر کر دیا. کیا لکھا ہے؟ فَأَغْنَاكَ بِمَوْلِ خدیجہ، خدیجہ کے مال سے دولت مند ہوئے، جو دولت رسول خدا نے علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے اللہ کے دین پہ خرچ کی. کس کی دولت تھی جو حضور نے خرچ کی؟ جو بی بی خدیجہ نے اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے کے لیے رسول کے حوالے کر دی. یہ تفسیر ابن عباس. آئیے یہ تفسیر الکشف والبیان، تفسیر ثعلبی، اس کی جلد ہے 10ویں. یہ دار احیاء تراث عربی، بیروت، لبنان سے چھپی ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 229. اس میں لکھا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اس کی تفسیر میں فَأَغْنَاكَ بِمَوْلِ خدیجہ، بس تجھے امیر کیا خدیجہ کی دولت سے. تفسیر 427 کا ہے یہ، 427 ہجری، امام ابو اسحاق ثعلبی، تفسیر الکشف والبیان. یہ ہے تفسیر الکشاف، امام ابو القاسم جار اللہ محمود بن عمر زمخشری الخوارزمی، تفسیر الکشاف، الجزء الرابع، 4تھی جلد ہے، دار الفکر، بیروت، لبنان سے چھپی ہے. اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 265، اس میں کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، وہی کہ تجھے غریب پایا پھر تجھے امیر کر دیا. اس کی تفسیر میں وہی آئے، سورہ مبارکہ ضحیٰ کی آیت 8ویں، اس کی تفسیر میں فَأَغْنَاكَ بِمَالِ خدیجہ، ہم نے تجھے خدیجہ کے مال سے، گنتے جائیں، ایک نہیں، انبار ہیں. یہ برادران کی اہل سنت کی تفاسیر قرآن کہ ہم نے تجھے امیر کیا، وہ قرآن کی آیت، یہ اس کی تفسیر، قرآن پلس تفسیر. کیسے امیر ہوئے؟ اللہ کے دین پہ جو خرچ کیا پیغمبر علیہ السلام نے. تو کہ کون سا خرچ، کہاں سے دولت؟ بی بی خدیجہ، فاطمہ کی والدہ سلام اللہ علیہما. یہ ہے تفسیر بغوی، معالم التنزیل للامام محی السنہ ابی محمد الحسین بن مسعود البغوی، 516 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. دار ابن حزم، دار ابن حزم، وہاں سے چھپی ہے. یہ ایک ہی جلد میں پوری تفسیر ہے. صفحہ نمبر ہے 1416، 1416. اس میں وہی 8ویں آیت وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ٹھیک، اس میں لکھا ہے فَأَغْنَاكَ بِمَالِ خدیجہ، ہم نے تجھے امیر کیا خدیجہ کے مال سے. یہ دولت خدیجہ، اتنی ملیکۃ العرب بی بی، جس کے ہزاروں اونٹ چلتے تھے کاروبار میں، جن کے پیلس و محلات بنے ہوئے تھے، وہ کہاں گئے؟ اللہ کے دین پہ خرچ کیا، انفاق فی سبیل اللہ کیا. اب اللہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نے خدیجہ کی بیٹی فاطمہ کو جاگیر فدق کی صورت میں وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، حبیب اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دیجئے. یہ تفسیر بغوی. یہ ہے تفسیر زاد المسیر،
حقائق بھی تو کچھ ہوتے ہیں نا جناب. گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, درایت کیا ہے؟ روایت تو ہی روایت, درایت کیا ہے, گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں؟ وہ تو یہی ہے نا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ دولت کس کی خرچ ہوئی؟ بی بی خدیجہ کی. تو اللہ کا قانون نیکی کا بدلہ نیکی. یہ ہے تفسیر زاد المسیر فی علم تفسیر, الحافظ امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی ابن الجوزی, 597 ہجری, المکتبہ حقانیہ, محلہ جنگی, پشاور, پاکستان. جلد نمبر 4 ہے, اس کا صفحہ نمبر ہے 458, 458. اس میں لکھا ہے وہی آیت کریمہ, وہ جدکا عائلن فاغنا, تجھے مفلس پایا, تجھے امیر کر دیا. کیسے ہوئے امیر وہ سنے, فاغنا کب مول خدیجہ, ہم نے تجھے امیر کیا خدیجہ کے مال سے. یہ تفسیر زاد المسیر. یہ ہے تفسیر نصفی, مدارک التنزیل و حقائق التاویل, ابی البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی, 710 ہجری کے بزرگ. مکتبہ رحمانیہ سے چھپی ہے, 3 جلد ہے. اس کا صفحہ نمبر تفسیر نصفی کا 655. اس میں اسی 8ویں آیت سورہ والضحیٰ کی 8ویں آیت, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, ہم نے تجھے تنگ دست پایا پھر تجھے امیر کر دیا. کیا لکھا ہے اس تفسیر نے, فَأَغْنَاكَ بِمَوْلِ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, ہم نے تجھے خدیجہ کے مال سے امیر کر دیا. تو وہ مال کہاں گیا بی بی خدیجہ والا؟ اللہ کے دین پہ خرچ ہوا. تو دولت خدیجہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا وہ تو ہوئی اللہ کے دین پہ خرچ. اب جب اسلام دولت مند ہوا, خزانے بھر گئے, بیت المال بھر گیا, جاگیریں ملیں, تو قدرت کا حکم ہوا. سورہ بنی اسرائیل, سورہ مبارکہ روم, وَآتِ ذَی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ, حبیب اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دیجئے. وہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت کہ حضور نے اپنی بیٹی کو بلا کر اسے فدق عطا کیا. اب تکلیفیں کتنی دیکھی بی بی خدیجہ نے, اپنی دولت اللہ کی راہ پر خرچ کر کے, حضور کے حوالے کر کے, کتنی تکالیف دیکھی. یہ کتاب ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, اسلام کی تاریخ ساز خاتون. اللہ اکبر. پروفیسر منظر صاحب ہیں, اس کے صفحہ نمبر 396 پہ لکھا ہے کہ شاب ابی طالب کے مکینوں کی آنکھیں اندر دھنس گئی تھیں. بی بی خدیجہ جو سوشل بائیکاٹ کیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا, مکے والوں نے 3 سال شاب ابی طالب, ابو طالب علیہ السلام والی گھاٹی, علی علیہ السلام کے والد گرامی علیہ السلام کی گھاٹی, وہاں محصور تھے. اس میں 3 سال جناب خدیجہ, جناب فاطمہ, اللہ اکبر, اور رسول خدا علی علیہ السلام. یہ مشکل کا وقت ہوتا ہے نا, اس لیے ہم ایک ریکویسٹ کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں, دست بستہ, کوئی جھگڑا فتنہ فساد نہیں, ایک گزارش ہے. وہ کیا کہ جب 3 سال حضور محصور تھے شاب ابی طالب میں, اس وقت کسی نے کوئی گندم کی بوری, کوئی جو کی بوری, کوئی کھانے پینے کا سامان اگر کسی نے پہنچایا ہے, خدا را ہمیں حوالہ دے دیں, ہم شکر گزار رہیں گے. اس نے مدد کی, اس نے مدد کی, اس نے مدد کی. ارے بھائی مدد کی تو یہ تو مشکل ترین وقت تھا. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات, میں شہادت کہوں تب بھی ٹھیک ہے, بی بی کی وفات کیسے ہوئی؟ ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ زہریلے درخت کی چھال کھانے کی وجہ سے, جو کھانے پینے کی چیزیں جو ختم ہو گئیں تو کیا کھایا؟ درختوں کے پتے, چھال, تو وہ تھی زہریلی. اس نے اثر کیا بی بی سلام اللہ علیہا پر.
اگر وہ نہ بھی ہو تو وہ سنے، باقی کیا ہے؟ کتنی تکالیف دیکھی اس ملکہ عرب نے، ملیکۃ العرب کی تکالیف دیکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے سب کچھ، اور کتنی تکلیفیں دیکھی شاب ابی طالب کے مکینوں کی آنکھیں دھس گئی تھیں اندر، آنکھیں اندر ہو گئی بی بی خدیجہ، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کچھ نہیں بچایا، حضور کا ساتھ دیا، اللہ اکبر، ہڈیاں نکل آئیں، آنکھیں دھس گئیں، ہڈیاں نکل آئیں اور صحتیں خراب ہونے لگی، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ محصورین میں شیر خوار سیدہ فاطمہ بھی تھی، جو محصور تھے، جن کا محاصرہ تھا، حضور علیہ السلام، مولا علی، حضرت ابو طالب، ان میں بی بی فاطمہ بھی تھی، شیر خوار، اس وقت دودھ پینے والی تھی سلام اللہ علیہا، اور رسول کی حفاظت کے ساتھ سیدہ فاطمہ کی دیکھ بھال میں سرگرداں حضرت خدیجہ زندگی کی سانس برقرار نہ رکھ سکیں۔ اب یہ بی بی کی وفات ہو رہی ہے، ان تکالیف کی وجہ سے زندگی کی سانسیں برقرار نہ رکھ سکیں، اللہ اکبر۔ عابدہ نرجس سیرت ام المومن خدیجہ میں لکھتی ہیں کہ رسول اللہ کی جانب سے فکر و تردد، فاقوں کی سختی، رسول اللہ کی جانب سے، کیونکہ غربت تھی اسلام پہ، سب کچھ دے دیا مسلمانوں کو، غربت تھی، تو رسول اللہ کی جانب سے فکر و تردد، فاقوں کی سختی اور مشکلات نے خدیجہ کے دل آویز چہرے کو زرد کر دیا تھا، ان تکالیف نے بی بی کے چہرے کو زرد کر دیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دن پر دن گزرے اور سختیوں کا یہ موسم 3 سال پر محیط ہو گیا، 3 سال کا یہ محاصرہ تھا، تکالیف، اچھا، مسلسل پریشانی اور اعصاب شکن حالات نے خدیجہ کی صحت کو چاٹ لیا۔ اتنی ملکہ عرب، ایک دیکھیں آپ کے علم میں ہے کہ اگر کوئی غریب مسکین آدمی ہو، اس پہ اگر تکلیفیں آ جائیں تو وہ تو کراس کر جاتا ہے، وہ نبھا جاتا ہے، لیکن ملکہ عرب، اس پہ اگر اس قسم کی تکلیفیں آ جائیں تو وہ کہاں سے برداشت ہوں گی؟ کیا ہوا؟ چہرہ زرد ہو گیا، اللہ اکبر، صحت کو چاٹ لیا، ان کی طبیعت گری گری سے رہنے لگی، بی بی خدیجہ کی ان مشکلوں میں طبیعت گری گری سی رہنے لگی۔ انہوں نے کسی پر، اللہ اکبر، انہوں نے، بی بی خدیجہ نے کسی پر، رسول خدا پر بھی، اپنے شریک حیات علیہ الصلوۃ والسلام، ان پر بھی انہوں نے کسی پر اپنی پریشانیوں کو ظاہر نہیں کیا، اور ہر آن، ایوری ٹائم، ہر آن رسول اللہ کو شریک زندگی ہونے کا احساس دلاتی رہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میری تکلیف پریشانی کی آپ فکر نہ کریں، اللہ اکبر۔ انہوں نے کبھی، بی بی خدیجہ نے کبھی اشارتاً بھی اپنی صحت کی خرابی کا کسی سے کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ میں بیمار ہوں، مجھے یہ درد کھا گئے ہیں صدمے، نہیں، کسی پہ اظہار نہیں کیا، اپنی حالت کو چھپا کر دوسروں کی فکر کرتی رہیں، امت کی فکر، رسول کی امت کی فکر، یہ ام المومنین سلام اللہ علیہ، پہلی ام المومنین صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، اتنی تکلیفیں دیکھیں، اپنی دولت عرب کی ملکہ نے اللہ کی راہ پر خرچ کر کے کچھ نہیں بچایا، یہ تکالیف دیکھیں، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، تو اس نے وہ کسی کا اللہ احسان نہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جب یہی اسلام آگے چل کے امیر ہوا، مدینے میں جنگیں ہوئیں، بیت المال ملا، اسپیشلی خاص کر کے خیبر، فتح خیبر، اس کے بعد جب اسلام امیر ہوا، فدق ملا، جاگیریں ملی، تو اللہ کا حکم ہوا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، حبیب اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دیجئے۔ اس وقت رسول خدا نے اپنی بیٹی کو بلا کر فدق عطا کر دیا۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔